اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ ابن حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم زیج۔ عالم اسلام کی تاریخ کا آغاز حقیقتاً اس وقت سے ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل وطن کے مسلسل مظالم کی وجہ سے نہایت درجہ پریشان ہو کر سرزمین مکہ سے ہجرت کرنے اور مدینہ منورہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس عظیم الشان موقع پر اسلامی تاریخ مبدأ اسی لیے قرار دیا جاتا ہے کہ ترقی اسلام کی بنیاد اسی وقت سے پڑی۔ اللہ کی تائید و نصرت شاندار طور پر ظاہر ہوئی اور کفار مکہ کو جو مسلسل 13 سال تک اسلام کی سخت مخالفت کرنے اور اپنے مقصد میں ناکام رہنے کے بعد بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر متفق ہو چکے تھے، ایک بار پھر زبردست ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ شخص تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ اس موقع کے 10 برس بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ جس شخص کو امامت کے لیے منتخب کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ یہ عظیم الشان شرف ایسا تھا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی نہ حاصل ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت جیسے نازک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کیوں ساتھی چنا اور مرض الموت میں اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے کیوں حکم دیا؟ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے تھے اور دین حق کی خاطر اپنی جان، مال اور عزت کی قربانی دینے میں بھی ان کا قدم دوسرا نہ تھا بلکہ سب سے پہلا تھا، اور مسلمانوں میں سب سے آگے بڑھ کر انہوں نے اپنی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر نثار کر دی۔ وہ قبول اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک کے طویل عرصے میں برابر آپ کی ایمانت، دین اسلام کی اشاعت اور کفار کے مظالم سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے میں ہمتاً مشغول رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو انہوں نے اپنے ہر کام پر مقدم رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان تک کے متعلق پرواہ نہیں کی تھی، اور ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش بدوش کفار سے مقابلہ و مقاتلہ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی اسلامی سلطنت کا آغاز ہوا، جس نے پھیلتے پھیلتے دنیا کے کثیر حصے کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ اسی عظیم الشان مملکت کے کنارے ایشیا میں ہندوستان اور چین تک، افریقہ میں مصر، تیونس اور مراکش تک، اور یورپ میں اندلس، فرانس تک پھیل گئے۔ یہی سلطنت تھی جس نے انسانی تہذیب و تمدن کو پروان چڑھانے کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے، جس کا اثر رہتی دنیا تک رواں دواں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی بقا اور ہدایت کے لیے جو بے مثال تعلیم پیش کی، وہی اس عظیم الشان سلطنت کے قیام کا باعث بنی۔ اس تعلیم کے مظاہر ہمیں جا بجائے اسلامی حکومت کے مختلف ادوار میں نظر آتے ہیں۔ فی الواقع ماضی، حال اور مستقبل آپس میں کچھ اس حد تک مربوط ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی قوم کے مستقبل کا اندازہ لگانے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں کہ اس کے ماضی کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عاشق صادق کی طرح زندگی بسر کی۔
جب قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم ڈھاتے تھے تو کفار کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سینہ سپر ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جس شخص نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت جیسے نازک ترین موقع پر غار ثور سے یثرب تک کے پورے سفر میں جان نثاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کی۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کی مکاریوں اور منافقین کی ریشہ دوانیوں سے واسطہ پڑا اور قریش مکہ اور یہود مدینہ کی پہ در پہ کوششوں کے نتیجے میں سارا عرب آپ کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے آپ کے خاص الخاص مشیر کار کے فرائض سر انجام دیے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے موقف حضرت ابوبکر صدیق نے اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے ذیل میں جو بلند پایہ خدمات انہوں نے انجام دی وہ نہ صرف مجموعی طور پر آب زر سے لکھی جانے کے قابل ہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو زندہ اور بارہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعت و شان کا احاطہ تحریر میں لانا ہی ناممکن ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر جو قربانیاں پیش کی ان کا تعلق دل سے ہے، اور یہ خدا ہی کو علم ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو جذبات موجزن تھے وہ ظاہری مقابلے میں کتنے شدید تھے، اور ان کا اندرونی اخلاق اور ظاہری اخلاق کتنا زیادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدہ خلافت سنبھالا تو جو واقعات پیش آئے ان سے ان کا حسن بصیرت اور دو رویسی مزید آشکار ہو گئے۔ مرتدین عرب سے فراغت پانے کے بعد جب آپ نے ایران اور روم پر توجہ مبذول فرمائی تو سب سے بڑا ہتھیار جو انہوں نے ان دونوں سلطنت کے خلاف استعمال کیا وہ مساوات کا تھا۔ حکمران طبقہ ملک میں بسنے والے دوسرے طبقوں کو اپنے سے کم تر بلکہ اچھوت سمجھتا تھا اور انہیں ہر لحاظ سے دبانا فرض خیال کرتا تھا۔ عین اس وقت اسلام نے عدل، انصاف اور مساوات کا علم بلند کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران اور روم جانے والی افواج کے سپہ سالاروں کو خاص طور پر ہدایت فرمائی کہ وہ عدل اور انصاف کا دامن کسی طرح ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور مفتوحہ ممالک کے تمام لوگوں سے بالن امتیاز مذہب و ملت اور مساوی سلوک کریں۔ اس طرح حاشیے ایک عرصے سے جو ظلم و ستم اور عدم مساوات کا شکار چلتے آ رہے تھے وہ اسلام کے منصفانہ اصولوں کی جھلکیاں دیکھ کر اس کے گرویدہ ہو گئے اور ان سلطنتوں کو اپنی زبردست عسکری قوت اور عظیم الشان مسلح افواج کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی شدت سے ذلت اٹھانی پڑی۔ ظاہر ہے کہ ظلم و تشدد اور نسلی امتیاز رکھنے والی سلطنت خواہ اس کی ظاہری طاقت کتنی ہی ٹھوس کیوں نہ ہو اور اس کی افواج کتنی ہی منظم کیوں نہ ہو، ایسی قوم کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹھہر سکتی جو عدل، انصاف اور مساوات کی نہ صرف علم بردار ہو بلکہ جس کی زندگی انہی سانچوں میں ڈلی ہو۔ اور یہ طرز زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کامل طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ عہد رسالت و خلافت ثانیہ کے اتصال کے باعث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایک خاص انفرادیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد ارشاد و اصلاح کا عہد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں شریعت کا نزول ہو رہا تھا۔ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے احکام دیے جا رہے تھے۔ اس کے بالمقابل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد تنظیمی تھا۔ نوزائیدہ اسلامی سلطنت کے انتظام و انصرام کے لیے اصول قواعد مرتب کیے جا رہے تھے اور مختلف محکموں کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جہاں ان دونوں دوروں کے درمیانی کڑی تھا،
وہاں ان غیر معمولی حالات کی وجہ سے جو آپ کے عہد میں پیش آئے ان دونوں سے بڑی حد تک مختلف بھی تھا۔ اپنے مختصر دور حکومت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا اس کے باعث اسلام کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انتشار کے آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں ہی نظر آنے لگے تھے۔ مسلمہ بن حبیب نے یمامہ میں نبوت کا اعلان اور دعویٰ کر دیا اور اپنے قاصدوں کے ہاتھ آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ مجھے بھی اللہ کا نبی اور نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا ہے، اور اسی لیے عرب کی نصف زمین میری اور نصف زمین قریش کی ہے۔ مسلمہ کی دیکھا دیکھی میں اسود عنسی بھی نبی بن بیٹھا اور شعبدے دکھا دکھا کر اہل یمن کو اپنی طرف مائل کرنے لگا۔ طاقت حاصل ہونے پر اس نے جنوب کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو وہاں سے نکال کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد وہ نجران کی طرف بڑھا اور وہاں بھی تسلط قائم کر لیا۔ یہ حالات دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبوراً اپنے اعمال کو ان باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کرنا پڑا۔ بات یہ تھی کہ عرب توحید کے قائل ہو چکے تھے اور بت پرستی بھی انہوں نے ترک کر دی تھی، لیکن ان میں سے بیشتر کو اس حقیقت کا علم نہ تھا کہ دینی وحدت اور سیاسی اتحاد میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اسلام قبول کرنے کا مطلب مدینے کی حکومت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اہل عرب آزاد منش انسان تھے اور کسی منظم حکومت کے آگے سر جھکانا اور دل و جان سے اس کی اطاعت کرنا ان کی سرشت کے خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی تو عرب کے اکثر قبائل نے اسلام سے ارتداد